هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به درب الهدى بالقوم معمور. هو صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی العلم وقوله تعالی وقل رب زدنی علما. باب جو علم کے بارے میں آیا ہے اور اللہ رب العالمین کا قول ہے وقل، اور آپ کہہ دیجئے رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. علم سیکھنے کے کئی سارے آداب اور کئی سارے طریقے ہیں. بسا اوقات استاد جو ہوتا ہے وہ حدیث کو پڑھتا ہے اور جو سامعین ہوتے ہیں وہ اس حدیث کو سنتے ہیں. ایک علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے. دوسرا علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ قرات کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور استاد جو ہوتا ہے وہ اس کو سنتا ہے اور جہاں کہیں غلطی ہو پھر اس کی اصلاح کرتا ہے. اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے جو بہت ہی علم سیکھنے کے حوالے سے بہترین طریقہ ہے کہ استاذ اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کہ آپ اس بات کو پڑھیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جس بات کا تذکرہ کیا وہ یہ طریقہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو جو قرآن مجید دیا اس میں آپ نے فرمایا کہ قل رب زدنی علما، آپ کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. علم میں اضافے کی جو دعا ہے وہ ہم میں سے ہر شخص کو کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو قسم کے جو حریص ہوتے ہیں نا، دو قسم کے جو حریص ہوتے ہیں، ایک حریص وہ ہوتا ہے جو حریص فی العلم، جو علم میں حریص ہوتا ہے، ایک یہ حرص ہوتی ہے. اور دوسرا حریص وہ ہوتا ہے جو مال میں حرص کرتا ہے. اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ علم کا حریص وہ ہوتا ہے، علم کا حریص وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کو چاہتا ہے. یعنی علم کا حریص وہ ہوتا ہے جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے. کچھ لوگوں نے علم حاصل کیا لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے کہ ہمارے گاؤں میں ایک مولوی ہے، میں علم حاصل کروں گا اور اس سے بڑا مولوی بنوں گا. اگر تو علم حاصل کرنے کا یہ مطمع نظر ہے تو آپ غلط ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حریص فی العلم جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کی رضا کو چاہتا ہے. یعنی علم حاصل کرتا ہے، ایک ایک لفظ جو ہوتا ہے نا علم حاصل کرنے میں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو دوسرا جو حریص ہوتا ہے، جو مال میں دولت کا حریص جو ہوتا ہے، اور وہ تو اپنے لیے طغیانیوں کو اور اپنے لیے زیادتیوں کو اور اپنے لیے نقصانات کو جمع کر رہا ہوتا ہے. تو دو قسم کے جو حریص اس دنیا میں پائے جاتے ہیں. میں نے سوال کرنا ہے اپنے آپ سے کہ میں نے جب بھی اضافہ مانگا ہے، سوال یہ ہے کہ وہ علم کا مانگا ہے یا اپنے مال کا اضافہ مانگا ہے. نہیں، بڑے سارے لوگ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے زیادہ پیسے دے دے، میرے کاروبار میں اضافہ فرما دے. تو علم میں اضافے کی دعا کرنے والے کتنے ہیں، یہ اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے.
جب آپ اپنے آپ سے سوال کر لیں گے کہ ہم کون سی چیز مانگتے ہیں، پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا یہ جو قول ہے یہ آپ سمجھ جائیں گے کہ جو علم کا حریص ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے، اور جو مال و دولت کا حریص ہوتا ہے ظاہر ہے وہ اپنے لیے ان نقصانات کو جمع کر رہا ہوتا ہے۔ اور علم کی جو حرص ہے اور علم میں جو اضافے کی جو دعائیں ہیں اور علم کو حاصل کرنے کا جو ذوق اور شوق اور جو رغبت ہے، یہ کس قدر مبارک ہے۔ محدث قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے اور یہ باب ذکر کیا ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے مابعد آنے والے لوگوں کی اصلاح کے لیے، یعنی علم حاصل کرتا ہے کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، علم حاصل کرتا ہے لوگوں میں بڑا بننے کے لیے نہیں، علم اس لیے نہیں حاصل کرتا کہ لوگ میری عزت کریں گے، بلکہ علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ اپنی اصلاح چاہتا ہے اور اپنے بچوں کی یا جو اس کے ماتحت ہیں ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے لیے اگر کسی نے ایک باب حفظ کر لیا، کسی نے اس کے لیے ایک باب حفظ کر لیا تو یہ 1 سال کی عبادتوں سے بہتر عمل بن جاتا ہے۔ یعنی 1 سال کی عبادتیں، اور ایک طرف یہ کہ آدمی اپنی اور اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے علم کو حاصل کر لے، تو علم حاصل کرنا جو ہے نا اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب ذکر کیا، چونکہ آپ بہت سے فتنوں کو جانتے تھے اور آپ نے ایسے غیر محسوس طریقوں سے صحیح بخاری میں ابواب کو ذکر کیا اور روایات کو ذکر کیا جو بعد میں لوگوں نے سمجھی، تو علماء نے ایک مطلب اس کا یہ بھی نکالا ہے کہ امام بخاری یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ فتنے بہت زیادہ پیدا ہوں گے۔ کبھی کوئی ملحد پیدا ہو جائے گا جو اللہ کا ہی انکار کر دے گا، کوئی کسی دین کو نہ ماننے والا ہوگا، کوئی کس مذہب سے تعلق رکھنے والا ہوگا، کوئی کس فتنے کا شکار ہوگا۔ آپ نے علم کو حاصل کرنا ہے، اور جس قدر فتنے زیادہ ہوں گے اسی قدر علم کو حاصل کرنے کی جو رغبت ہے نا وہ ہمارے اندر زیادہ پیدا ہونی چاہیے، اور اسی قدر علم کو حاصل کرنے کی جو ضرورت ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ لہذا اس دور میں جبکہ بہت سارے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، کوئی قرآن کو نہیں مانتا، کوئی حدیثوں کا انکار کرتا ہے اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کر کے ان کو تسلیم نہیں کرتا، تو ہمارے پاس جب علم ہوگا ہم قرآن کا انکار کرنے والوں کو بھی ان کا بھی رد کر سکیں گے، جو حدیث کو نہیں مانتے ہم ان کو بھی جواب دے سکیں گے، جو سادات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں ہم ان کے بھی جواب دے سکیں گے۔ تو یہ اس صورت میں ہے جب ہمارے پاس علم ہوگا، اور علم کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کا اور علم میں اضافہ مانگنے کا اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا وہ جو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ہم نے پڑھ رکھا ہے وہ ہر مسلمان کے لیے ضروری بھی ہے، لازم بھی ہے، اور بنیادی تعلیم کو حاصل کرنا اور اس کو سیکھنا واجب بھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔